کہ اس سے پہلے کا خطبہ جس موضوع پر منتخب ہوا تھا، آج بھی اسی کی ایک کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے خطبے کا بھی وہی عنوان ہے کہ نیک بیویوں کی خصوصیات، قسط نمبر 2۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مرد کے صفات الگ الگ بنائے ہیں، وہیں پر مردوں کے لیے ایک سکون کی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے بتایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تاکہ تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور سکون حاصل کرو۔ تو مردوں کی تسکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو جو بنایا، اس عورت کے اندر بھی الگ الگ خصوصیات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصیت طلب کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بیوی کو ایسی ہونی چاہیے کہ وہ نیک ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ بطور مثال ہیں، صحابہ کرام کی بیویاں یہ بطور مثال ہیں۔ ہمارے سامنے ایک نمونہ موجود ہے، ہمارے سامنے کتاب اللہ موجود ہے، ہمارے سامنے اللہ کا فرمان موجود ہے، اور ہمارے سامنے منہج اور طریقے کے اعتبار سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات موجود ہیں، اور اسی کو احادیث کہتے ہیں، اور احادیث صحیح ہمارے پاس موجود ہے کہ ایک بیوی کو کن صفات سے حامل ہونا چاہیے، وہ اللہ اس کے رسول نے مطالبہ کیا ہے، اور اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے کا خطبہ بھی یہی دیا گیا، اور آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیک بیویوں کی خصوصیات کے تعلق سے کچھ اور مزید دیکھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ کہیں باہر نکلیں، یغضضن، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو دکھاتے ہوئے ظاہر کرتے ہوئے نہ پھریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، بغیر کسی ارادے کے اور بغیر کسی قصد اور ارادے کے اگر کوئی ظاہر ہو جائے، اپنے مطلب یہ کہ چیز کوئی ظاہر ہو جائے تو بات الگ ہے۔ یہاں پر دیکھیے آج دنیا کا ماحول یہ ہے کہ عورتوں کو آزادی چاہیے، عورتوں کو آزادی چاہیے یا عورتوں تک پہنچنے کی آزادی چاہیے۔ یہ مغرب ہمیں سکھا رہا ہے، مغرب ہمیں سکھا رہا ہے، یہ یورپ ہمیں سکھا رہا ہے، یہ امریکہ اور جو ہے لندن ہمیں سکھا رہے ہیں کیا کہ تہذیب کیا ہوتی ہے۔ آج عورت جتنا زیادہ اوپن ہو جائے اسی کو کہتے ہیں سویلائزیشن، اسی یہی تہذیب تمدن والی یہی ہے، یہی پڑھی لکھی۔ اور ایک عورت جو پردہ دار ہو، ایک عورت جو نقاب پہن کر نکلتی ہو، پردے کے ساتھ نکلتی ہو، ایسی عورت کو جاہل سمجھا جاتا ہے، ایسی عورت کو بد تہذیب سمجھا جاتا ہے، ایسی عورت کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج ہمارا معاشرہ کہہ رہا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر مسلط جو چیزیں ہیں وہ مغربی تہذیب ہے، مغربی تہذیب ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایک غیور مسلمان کبھی بھی اپنے ماں، بہن اور بیوی کے لیے کبھی روا نہیں رکھے گا کہ ہماری بہن، بیوی یا ماں بغیر پردہ کیے ہوئے نکلے یا اپنی زینت کا کوئی سامان دکھاتے ہوئے پھرے۔ مغرب یہ چاہتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بنیاد پرست ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ بنیاد پرست ہے، یہ تو بہت پرانے خیالات کے ہیں۔ یاد رکھیے واقعی ہمیں پرانے خیالات پر ہونا چاہیے، وہ خیالات جو 1450 سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بن کر اترا، احادیث بن کر اترے، اسی خیالات پر ہمیں اسی کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کا حق بنتا ہے، اور ہمارے لیے جائز بنتا ہے کہ ہم اسی طور پر گزاریں۔ اگرچہ آپ کو کوئی کہے بنیاد پرست ہے، اگرچہ آپ کو کہے یہ پرانے خیالات کے، لیکن یاد رکھیے ہم پرانے خیالات جب تک نہیں کریں گے، اسلام کو فالو نہیں کریں گے، تب تک ہم فلاح اور کامیابی والے نہیں بن سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مار دیا، بارہا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، مارا لیکن مار ڈالا نہیں، مار ڈالنے کی کوشش نہیں کہ مارا صرف، لیکن وہ اتفاقاً مر گیا، اللہ تعالیٰ ہی چاہتا تھا۔ وہاں سے نکلے، مصر سے نکلے، مدین کی طرف گئے۔ مدین کے اندر جو سب سے پہلی ملاقات جن لوگوں سے ہوئی
وہ یہ کہ کچھ زور آور لوگ ہیں اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں ہیں، دو عورتیں ہیں جو اپنے چوپایوں کو الگ ہٹا رہی ہیں، الگ کر رہی ہیں۔ کہا قالا فما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے جب تک یہ لوگ پانی نہیں پلا لیتے تب تک ہمیں پانی پلانے کا موقع نہیں ملتا بکریوں کو، چوپایوں کو۔ جب یہ پانی پلا کر چلے جاتے ہیں جو بھی بچا کھچا ہوتا ہم اس کو پانی پلاتے۔ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ جو ہیں بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ بکریوں کو چوپایوں کو پانی پلانے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، کیا؟ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، وہ ان لوگوں سے الگ ہٹ کر اپنی بکریوں کو الگ کر رہی تھیں۔ کیا معلوم ہوا؟ عورتوں کو مردوں سے الگ ہونا چاہیے، مردوں کے درمیان نہ جائے۔ وہ ایک کڑوی بات میں کہنا چاہوں گا کہ آج ہماری شادیوں کے اندر وہی عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہی مرد بیٹھا ہوا ہے، اور وہی دعوت کر رہے ہیں ہم۔ مرد کی پیٹھ، عورت کی پیٹھ سٹ جاتی ہے۔ آپ نے بارہا ہزاروں مرتبہ آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، اور ہم نے بھی دیکھا۔ یاد رکھیے، کیا یہاں نقطہ نکلتا ہے کہ عورتوں کا شعبہ الگ ہونا چاہیے، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ شعبہ لوگوں نے مسجدوں تک آباد کر دیا۔ بس مسجدوں تک نہیں، مسجد میں عورت اور مرد کیسے اکٹھا جائیں گے، یہ وہ ساری چیزیں۔ حالانکہ اگر عورتوں کا بہترین انتظام ہے تو کوئی حرج نہیں ہے مسجدوں میں آنے کے لیے، لیکن اگر شادی میں دیکھ لیا جائے یا بازاروں میں دیکھ لیا جائے یا کسی فنکشن میں، کسی میلے ٹھیلے میں، ہر جگہ دیکھا جائے تو کوئی کہیں پابندی نہیں دیکھی جاتی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ وہ دونوں لڑکیاں دوسرے آدمیوں سے الگ ہو رہی ہیں، اپنی بکریوں کو لے کر الگ ہیں اور خود الگ ہیں۔ یہاں یہ نقطہ نکلتا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ مردوں سے الگ رہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلا دیا، واپس آ گئے، ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی تو ہماری طرف نازل کر دے، ہم اس کے فقیر ہیں، ہم اس کے چاہنے والے ہیں۔ دعا کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر گزری تھی، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں لڑکیوں میں سے، ان دونوں عورتوں میں سے ایک آئی۔ کیسے آئی؟ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، حیا پر سوار ہو کر آئی، مکمل حیا سے آئی۔ مغربی تہذیب ہمیں یہ بات بتاتی ہے، ایسی تہذیب پر لعنت ہو کہ کہتی ہے کہ کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اگر حیا مرد کے اندر سے نکل جائے، عورت کے اندر سے نکل جائے تو ہر گناہ کرنے کے لیے راضی ہو جاتا، ہر گناہ کرنے کے لیے وہ عورت راضی ہو جاتی ہے اگر حیا نکل جائے تو۔ الاستحیاء، وہ عورت کیا ہے؟ حیا کی سواری پر آئی، بالکل حیا، ایک دم مکمل حیا دار۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، موقوف حدیث ہے، فرماتے ہیں وہ عورت جو آئی تھی، وہ جو لڑکی آئی تھی، کہتے ہیں کہ بِثَوْبِهَا عَلَى وَجْهِهَا، اپنے چہرے پر پردہ کر کے آئی تھی، اپنے چہرے پر لباس ڈال کر آئی تھی، اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر آئی تھی، اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر آئی تھی۔ کیسے آئی تھی؟ کپڑا ڈھک کر آئی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے دھڑک اور بے خوف عورتوں کی طرح نہیں آئی تھی جو ہر جگہ گھس جاتی ہیں، ہر جگہ چلی جاتی ہیں، ایسی عورتوں کی طرح نہیں آئی تھی۔ یہاں یہ نقطہ نکلتا ہے کہ عورتوں کی جو زینت اصل ہے وہ حیا ہے، حیا ہے، اور نیک بیوی جو ہوتی ہے وہ حیا والی ہوتی ہے، حیا باختہ نہیں ہوتی، وہ بے حیا نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک بات اور یاد رکھیے، نیک بیوی جو ہوتی ہے وہ دین پر کاربند ہوتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ بہت بہترین ہے۔ حدیث میں مکمل پڑھنا چاہوں گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة امسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من ای ابواب الجنة شاءت۔ صحیح حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک عورت، غور کیجیے گا، کیا ہماری اور آپ کی عورتیں ایسی ہیں؟ اگر ایسی نہیں ہیں تو ایسی بنانے کی کوشش کیجیے۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا پہنچے گی، ان تمام عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ یاد رکھیے کہ ہمیں، یعنی عورتوں کو چاہیے کہ ہمیں کس طرح بننا ہے، صالحہ عورت بننا ہے کس طرح۔ اگر ہمیں جنت چاہیے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں، بس
4 چیزیں کیا ہے؟ اذا صلت المرأۃ خمسہا، جب ایک عورت 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے. لیکن بس یہی ہے، نماز نہ کہو، بس نماز کے علاوہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ آپ شادی میں رہ جاؤ، بازاروں میں 2-3 گھنٹہ گھوم، کوئی مسئلہ نہیں، ٹائم ہے. نماز کا ٹائم نہیں ہے بس. اور شوہر نامدار بھی کبھی کہتے نہیں بھی نماز پڑھے کیا؟ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری. کیوں؟ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. حدیث ہے نا، وہ صحیح حدیث ہے. کیا کہا؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص ذمہ دار ہے. عورت کا ذمہ دار، عورت کا حکمران مرد ہے، اس کا شوہر ہے. کلکم مسئول عن رعیتہ، اپنی ذمہ داری کے بارے میں ہر شخص سے پوچھا جائے گا، ہر شخص سے پوچھا جائے گا. کیا؟ اذا صلت المرأۃ خمسہا، جب ایک عورت 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے. وصامت شہرہا، مکمل 1 مہینے کا روزہ رکھتی ہے، یعنی رمضان کا روزہ 1 مہینے کا. اور تیسرا کیا ہے؟ وحصنت فرجہا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. چوتھا کیا ہے؟ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے. تو کیا ہوگا؟ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ کوئی کہے گا 7، کوئی 8، کوئی 9، ہو سکتا بتا دے. جنت کے 8 دروازے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی جانا چاہے، داخل ہونا چاہے، داخل ہو سکتی ہے. اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ فضیلت ایک صحابی کو ملی تھی، غالباً آپ جانتے ہوں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت ملی تھی. اتنی بڑی فضیلت جنت کے 8 دروازوں میں سے، اے نمازی عورت، اے شوہر کی اطاعت کرنے والی، اے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، مکمل رمضان کے روزے رکھنے والی، اے عورت جو 4 صفات کے حامل ہے، ایسی عورت کو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. اتنی بڑی فضیلت. نیک بیوی کی صفات ایک یہ ہے. اور آئیے دیکھتے ہیں ایک اور صفت. سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. کہتے ہیں نیک بیوی شوہر کو خوش رکھتی ہے، نیک بیوی شوہر کو خوش رکھتی ہے، اور جب وہ کسی چیز کا حکم کرتا ہے تو اس کو بجا لاتی ہے، اس کا حکم مان لیتی ہے. یہ نیک بیوی کی صفات ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ یعنی بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر. صحیح حدیث ہے. کیا؟ بہترین عورت وہ ہے جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، عورت اسے خوش کر دے. وتطیعہ اذا امر، جب شوہر کسی بات کا حکم کرے تو اسے بجا لائے، اس کی اطاعت کر لے فوراً. یہاں پر 2 چیزیں. کیا؟ جب شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش کر دے. کیا مطلب ہوا؟ یہاں ایک لباس ہے، ایک خوش دلی اور مسکراہٹ کے ساتھ اپنے شوہر کا استقبال کرنا. شوہر باہر سے آ رہا ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورت تو اپنے گھر میں 5 دن تک نہاتی نہیں ہے اور وہی کپڑا پرانے پہنے رہتی ہے. شوہر اگر گھر میں گیا تو اسے دیکھ کر نفرت ہوتی ہے. ایسی بھی عورتیں دیکھ کر نفرت ہو رہی ہے. لیکن یہی عورت شادی میں جانا ہو 1 گھنٹہ بیوٹی پارلر میں گزارتی ہے اور اٹیچی اور سوٹ کیس کے اندر وہ کپڑا نکالتی جو سب سے بہترین اور سب سے سندر اور سب سے نیا ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ الٹا مسئلہ کیسے ہو گیا؟ بیوٹی اور خوبصورتی صرف اپنے شوہر کو دکھانا چاہیے، اس کے لیے سجنا اور سنورنا چاہیے. لیکن ہماری عورتیں کیا ہیں؟ ہماری عورتیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہماری عورتیں دوسروں کو بتانے اور دوسروں کو دکھانے کے لیے سجتی سنورتی ہیں. یہ نیک عورت نہیں ہے. نیک عورت کیا؟ شوہر جب جائے تو کپڑا کم سے کم اچھا پہنے، نیا ضروری نہیں ہے، صاف ستھرا، بدن صاف ستھرا رکھے، کپڑا صاف ستھرا رکھے
اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ اور خوش دلی سے پیش آئے کہ شوہر جب اسے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اور کیا؟ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب کسی بات کا حکم کرے، جائز چیز حکم کرے، وَتُطِيعُهُ تو اس کی اطاعت کر لے، اس کی اطاعت کرے ہو، یہ نیک عورت کی صفات ہے۔ اچھا اب اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نیک عورت وہ ہے، اچھی عورت وہ ہے، بہتر عورت وہ ہے، بہتر بیوی وہ ہے جو گھریلو معاملات میں مہارت رکھتی ہو۔ یہ بہت اہم ہے، اور خاص کر اگر عورتیں ہماری بات سن رہی ہیں تو خاص کر دھیان دیں۔ عورت گھریلو معاملات میں مہارت رکھتی ہو، مال کی حفاظت کر سکتی ہو، گھر کی حفاظت کر سکتی ہو، بچوں کی حفاظت کر سکتی ہو، ایسی عورت کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ صالحہ، نیک اور قریش کی عورت ہے۔ وہ قریش کی عورتوں کے اندر دو صفت پائی جاتی تھی، دو صفت، اور آج ہماری عورتوں کے اندر وہ دو صفت پائی جائے تو انہی کے لیول میں ہماری عورتیں بھی ہو جائیں گی۔ دو صفت کیا ہے؟ قریش کی صالحہ عورت کے اندر ایک صفت، پہلی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بڑی محبت اور پیار کرتی ہیں، بڑی محبت اور پیار کرتی ہیں۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت یہ ہے کہ شوہر کے مال کو اچھے طریقے سے حفاظت کرتی ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اگر ایک لڑکی کی شادی ہونے والی ہے تو اس کو لکھانا پڑھانا اتنا زیادہ، گھریلو کام کچھ بھی نہیں آتا، یہاں تک کہ روٹی پکانا بھی نہیں آتا، روٹی پکانا آپ کو نہیں آتا، چاول پکانا آپ کو نہیں آتا، شوہر کو خوش کیسے کرو گے، کس طرح کرو گے؟ اور ان کی امی جو ہیں، یعنی لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے تو ان کی امی کو چاہیے، ان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ اپنی بیٹی کو کام، گھریلو کام کرا کر بھیجیں، سکھا کر بھیجیں، بہترین طور طریقہ سکھا کر بھیجیں۔ یہ طریقہ، ورنہ کیا، بیٹی پڑھ رہی ہے اور شادی ہو گئی، اس کو روٹی پکانا نہیں آ رہا، روٹی گول پکانا چاہیے، وہ سری لنکا کا جو ہے نقشہ بنا دیتی ہے، کیسے شوہر خوش ہوگا بتائیے؟ کیسے شوہر خوش ہوگا؟ چاول پکانا نہیں آ رہا۔ گھریلو معاملات میں مہارت ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ شوہر جو پسینہ نکال کے کماتا ہے، وہ عورت جب روٹی پکاتی ہے تو بہت زیادہ پکا لیتی ہے۔ صبح کو وہ جانور کو ڈال رہی ہے، گائے کو ڈال رہی ہے، بکریوں کو ڈال رہی ہے، چاول پکا رہی، زیادہ پکا رہی ہے، کہیں چاول جل رہا ہے، کہیں اور کچھ ہو رہا ہے، زیادہ پکا رہی ہے، اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، اس طرح شوہر کے مال کو برباد کرتی ہے۔ یا ایسی عورت جو لالچ بہت زیادہ بھری ہے اس کے دل میں، بغیر شوہر کی اجازت کے جیسی چاہتی خرچ کرتی ہے، جب چاہتی کپڑا لاتی ہے، جب چاہتی دوسرے سامان لاتی ہے، نہیں، یہ مال کی حفاظت نہیں ہوئی، یہ شوہر کے مال کی حفاظت نہیں ہے۔ بہترین عورت وہ ہے جو بچوں سے محبت کرنے والی ہو اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کر سکے، بچوں کو صاف ستھرا رکھ سکے، بچوں کو اچھے نہلا سکے، بچوں کو صحیح سلامت رکھ سکے، بچوں سے پیار کر سکے، تاکہ گھر کا ماحول بہتر ہو، گھر کو سجا سکے، سنوار سکے، گھر کا ماحول بہتر۔ یہ بہترین عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا دونوں چیزیں۔ اچھا اب اس کے بعد ایک بات اور ہے، نیک عورت وہ ہے جب شوہر پریشان ہو جائے، شوہر کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، شوہر پر پریشانی لاحق ہو جائے، نیک عورت وہ ہے کہ اپنے شوہر کو تسلی دے، اپنے شوہر کو تسلی دے۔ یہ نیک عورتوں، نیک بیویوں کی صفات ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اور آپ جانتے بھی ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اور تقریباً مجھے لگتا ہے سب لوگ جانتے ہوں گے پہلی وحی کیا نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پہلی مرتبہ وحی آئی ہے، پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، اور یہ اتنا بڑا بار، اتنا بڑا بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ کندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر کی وجہ سے ہل رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کندھا یہ ہل رہا تھا، کندھا ہل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا زملونی زملونی، اے میری بیوی مجھے کمبل اڑا دو۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ کمبل اڑایا، یہاں تک کہ خوف جو طاری تھا، پریشانی جو تھی وہ لاحق جو تھی وہ ختم ہو گئی، کم ہو گیا۔ پھر ساری باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اور کیا کہا
لقد خشیت علی نفسی، اے میری بیوی مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے مجھے، میں اپنی جان کے ضائع ہونے کا خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ لقد خشیت علی نفسی، کیا کہا حضرت خدیجہ نے، کیا کہا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ابشر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری آپ کے لیے، آپ خوش ہو جائیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ کیوں نہیں کرے گا؟ واللہ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ اللہ کی قسم آپ رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں۔ اور میں آپ کی تعریف کروں کہ الحمدللہ جو اس علاقے کے اندر جو رشتہ داریوں کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں بتاؤں واقعی، مطلب یہ میں دل سے بات کر رہا ہوں کہ اس علاقے کے اندر، آپ کے اس ماحول کے اندر، میں حیران ہوں کہ ایک مرتبہ شادی میں بلانے کے لیے 3 4 5 مرتبہ لوگ آتے ہیں بلانے کے لیے، اور ہمارے ادھر ایسا نہیں ہے، ایک مرتبہ بلا دیا، آیا تو آیا، نہیں تو باہر میں جا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہاں کا طریقہ مجھے اچھا لگا، بہترین طریقہ عالم کیا؟ انک لتصل الرحم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں۔ رشتہ داریوں کو ملانا بہت اچھی بات ہے، بہت عظیم کارنامہ ہے، عظیم المرتبت لوگ ایسا کرتے ہیں۔ دوسری چیز کیا کہا کہ وتحمل الکل، اور جو پریشان حال ہوتے ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، جب بھی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ۔ اور کیا؟ وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتے ان کو کما کر آپ دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ بہت اچھے کھانے پکائے جائیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اور انہوں نے قسم کھا کے فرمایا، قسم کھا کے، بیوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، یہ بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک صفات کو گنا رہی ہے، اور قسم کھا کے فرماتی ہیں نہیں، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا اور برباد نہیں کرے گا۔ نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر پریشان ہو جائے تو اسے تسلی دیتی ہے۔ اور آج کے اس خطبے کی آخری کڑی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، عورت کو چاہیے کہ صبر کرے، کوئی مصیبت آتے ہوئے واویلا نہ بتا دے، تھوڑی سی سردی زکام ہونے پر شوہر کو پریشان نہ کر دے، شوہر کے گھر والے کو پریشان نہ کر دے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر بہت زیادہ رونا دھونا شروع نہ کر دے، صبر سے کام لے۔ اور یاد رکھے کہ صبر کرنے کا جزا جو ہے وہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کی ہے۔ صبر کریں، ان اللہ مع الصابرین، مع الصابرین۔ حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام نے بھی صبر کیا کہا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے نا ذبح کرنے کا، مجھے ذبح کر دو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں سے۔ تو نیک بیوی جو ہوتی ہے وہ صابرہ ہوتی ہے، وہ شاکرہ ہوتی ہے، شکر گزاری کرنے والی، صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ اس کے تعلق سے ایک واقعہ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، کہتے ہیں حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، کہا کہ اے عطا، کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ اللہ اکبر، کیا حسین منظر ہے کہ ہماری نظروں نے ایک جو ہے جنتی عورت کو، جنتی مرد کو، کتنا بہترین منظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے فرما دے یہ جنتی ہے۔ صحابہ، وہ 10 صحابہ کرام جس میں سے خلفائے اربعہ، 10 صحابہ کرام جنتی ہیں، اور فلاں جنتی ہیں، فلاں جنتی ہے۔ اس عورت کے بارے میں، جنت کے بارے میں کیا کہا؟ اے عطا بن رباح، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں جنتی عورت دکھاؤں؟ کہا ہاں ضرور دکھائیے جنتی عورت، کون دیکھنا نہیں چاہے گا؟ کہا دیکھو یہ عورت جو سامنے بیٹھی ہے ایک سیاہ فام کالی عورت ہے، لیکن یاد رکھیے ہم سوچتے ہیں کالی عورت کو جنت کیسے مل گئی؟ نہیں، اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ چہرہ نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا، کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے باعزت، تم میں سے مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال تم کون سا عمل کرتے ہو؟ بلال کیسے تھے بلال؟
بلال حبشی ہیں، کیسے تھے؟ ظاہر سی بات ہے ان کا کالا رنگ تھا، رنگ کالا ہے، لیکن اے بلال میں اپنے آگے آگے تمہاری جوتیوں کی آواز سنتا ہوں، کیا عمل کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کوئی زیادہ نہیں، بس یہ کہ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، تحیۃ الوضو، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ عمل تو کالا اور گورا نہیں۔ کہا اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اے عطا بن ربیعہ، یہ جو سامنے کالی عورت ہے، سیاہ فام عورت ہے، اس کو جانتے ہو؟ یہ جنتی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عورت آئی اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے، مرگی کی بیماری ہے، اور مرگی کی بیماری جب ہوتی ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے، شرمگاہ کھل جاتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں دعا کروانے کے لیے، دعا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا، اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی مصلحت کے تحت آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، دعا کیجئے ہمارے لیے۔ کہا کیا معاملہ؟ معاملہ یہ ہے مرگی کی بیماری ہے اور میرا سطر کھل جاتا ہے اس کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا اے وہ عورت اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں، لیکن اگر تم چاہو تو صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے جنت ہے۔ جنت کو سن کے کون نہیں جائے گا؟ کون نہیں اس بات پر عمل کرے گا؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گی، میں جنت ہی چاہتی ہوں، میں صبر کروں گی، لیکن دوسری دعا ضرور کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کی بیماری ہو تو میرا سطر نہ کھل جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی اور وہ اتنا صحت یاب ہو گئی۔ کہا میں دعا تو کر دوں گا، اللہ تمہیں شفا بخش دے گا، شفا دے دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن اگر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کے بنا پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے عطا بن ربیعہ یہ جنتی عورت ہے، صبر کیا اس نے، یہ صبر کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ لہذا بیوی جو ہوتی ہے اور جو ہونی چاہیے جس طرح نیک صفات اور نیک خصوصیات کے حامل ہونی